تو بیان کی طرف سے ایک آدھا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن ترنم کے ساتھ نہیں، ایسے بھی آتی سی زبان کے ساتھ، ترنم نہیں ہے، آواز بھی زیادہ صاف نہیں ہے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ قصور میں حضرت کا بزار ہے، حضرت بلے شاہ صاحب، نام حضرت کا ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بلے شاہ مشہور ہوئے اور اپنے آپ کو بلے شاہ ہی کہتے تھے۔ فرماتے ہیں بلیا تو عطر بڑا، تو عطر جانتے ہو خوشبو، بلیا تو عطر بڑا، عطرا دا تو کٹ دریا، او دے بے تو رج کے نہا، سدیا پٹھیا تاریا لا، اجے بھی تیری بوری مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ میں مکا یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، دین صحیح دینداری اس وقت آئے گی جب پہلے اپنے آپ کو فنا کرے گا، جس کو فنا نفس کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو عام ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، چھوٹا سمجھے، دوسروں کو بہتر سمجھے، کسی کی تحقیر نہ کرے، یہ سمجھے ہر میرا ساتھی میں سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ یہ میں مکانے کی تو مشہور بات ہے کہ اس طرح انسان کی میں ختم ہوتی ہے کہ یوں یقین ہو جائے کہ میں گناہ گار، ایک لفظی جمع خرچ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو قرآن و حدیث کی تشریحات اور تفسیروں کو بھی امام ہیں، تصوف بھی امام ہے، جہاد فی سبیل اللہ انگریز کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا اس کے بھی امام ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک دفعہ خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت گنگوہی سے 100 سوالات کیے، ہر سوال کا جواب نہایت ادب سے عرض کیا، ہر جواب پر حضور نے فرمایا صدقت۔ گنگوہی کے ہر جواب کو حضور نے صحیح قرار دیا کہ آپ نے سچ کہا، ٹھیک کہا ہے۔ صبح اپنے احباب میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے رات کی خواب کا یہ اثر ہے، اب ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں ایک طرف ہوں، مجھے یقین ہوگا حق میرے ساتھ ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اپنے مریدوں کو کہتے ہیں قسم کھا کر تم مجھ سے اچھے ہو۔ قسم کون کھا سکتا ہے؟ جس کو یقین ہو، یعنی اپنے چھوٹے ہونے اور گناہ گار ہونے کا اتنا یقین ہے کہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ معنی ہے میں مک گئی، یہ تو مشہور معنی ہے۔ میں اور معنی کا اس کا ایک فرض اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی یہ کیا جانا، جس گناہ کو جی چاہا کر لیا، جس دھوکے کو جی چاہا دھوکہ کر لیا، جھوٹ بولنے کی نوبت آئی جھوٹ بول لیا، خواہشات پوری کرنے کی زندگی یہ میں ہے، اور خواہشات کو پورا نہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے کہ ان کی ماننی ہے، میں نفس کی نہیں مانی، یہ بھی میں مکانا ہے۔ یہ اہم جز ہے، جب تک یہ نہیں ہوتا ذکر کے صحیح اثرات مرتب نہیں ہوتے، یعنی گناہوں کا چھوڑنا،
خواہشات نفسانی کا پورا نہ کرنا، جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی روحانی کمال نہیں نصیب ہو سکتا۔ ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں بھی فرماتے تھے، ذکر تم کر رہے ہو، عبادات کرتے ہو، تلاوت ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، اس کی مثال میں ایسے ہے جیسے تھیلے میں نیچے سوراخ ہو، آپ اوپر سے گندم ڈالتے رہے، وہ تھیلا کبھی بھر سکتا ہے؟ اس سوراخ سے گندم نکلتی رہے گی، گرتی رہے گی۔ اس لیے اگر گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا نہیں ہے تو ذکر، اذکار، تلاوت جتنی نیکیاں ہیں اس کے اثرات برکات نہیں حاصل ہوں گے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، خواہشات نفس کو مارنا چاہیے، یہ بھی میں مکانی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے ایک شعر اور یاد آ رہے ہیں اسی میں پر۔ انا کہتے ہیں میں کو عربی میں، انا عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، اور فنا کہتے ہیں، فنا کر دینا، اپنے آپ کو نفسانیت کو فنا کر دینا۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، سمجھ کا ٹڑو تک ویسے، انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبی محروم رہتی ہے۔ جب تک انا ختم نہیں ہوتی، میں ختم نہیں ہوتی، گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور فنا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک عشق الہی نصیب نہیں ہوگا، عشق رسول نصیب نہیں ہوگا۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبین محروم رہتی ہو۔ جبین سمجھتے ہو؟ جبین کا معنی گھوڑا نہیں، جبین کا معنی پیشانی، پیشانی سجدہ کیا جاتا ہے نا، سجدے میں پیشانی آدمی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، رکھتا ہے نا زمین پر۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبین محروم رہتی ہے۔ اسی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ باب بشیخ نے لکھا ہے گناہ کا موقع ہے، روکنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ ایسے موقع پر صرف اللہ کو دیکھتے ہوئے گناہ کا چھوڑنا ہزاروں تہجدوں سے بہتر ہے۔ نفسانیت کے خلاف کرنا یہ بھی ایک میں مکانی ہے۔ یہ میں مک جائے، فنائیت حاصل ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر و صحبت اولیاء اللہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو رضین صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا، ابو رضین اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، جب تو وہاں سے فارغ ہو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا کر۔ حضور نے نسخہ ارشاد فرمایا اصلاح کا، دیندار بننے کا، اللہ کی محبت کی تحصیل کا، رسول پاک سے صحیح تعلق عشق رسول حاصل کرنے کا، کہ اہل ذکر کے پاس بیٹھو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اور اپنے آپ کو ذکر اللہ میں خوب مشغول کرو۔ اس لیے جو مشائخ بتاتے ہیں اللہ کا ذکر یوں کرو، یہ پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، ان سب کی پابندی کرو۔ تو یہ گناہوں کا چھوڑنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، خود پیچھے رہنا، دوسروں کو آگے کرنا، دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو تشہیر کرنا اور اپنے آپ کو مٹانا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند۔ اس پر بھی دو شعر یاد آ گئے، دو طرح کے شعر۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں چالو بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے، نہ کوئی سادھو مننے۔ ایسی جگہ جا کے رہے نہ کسی کو یہ پتا ہو یہ شاہ صاحب ہے، سید صاحب، نہ کسی کو یہ پتا ہو یہ ولی اللہ ہے۔ چالو بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے،
نہ کوئی اپنی ذات پچھاڑے نہ کوئی سادھو بننے. تو بندے سمجھتے ہو ولی بن گیا. 2 شعر اور یاد آ گئے. بیٹھ جاؤ. بڑھنے کی کوشش, دوسرا پیچھے رہ جائے میں آگے بڑھ جاؤں, میری ترقی زیادہ ہو جائے. کیا کہتے ہیں انگلش میں ترقی کو؟ پرموشن زیادہ ہو جائے, دوسرا پیچھے رہ جائے. میری دکان زیادہ چل جائے, دوسرا پیچھے رہ جائے. آگے بڑھنے کی کوشش, میری شہرت ہو جائے, دوسروں کوئی نہ پوچھے. مجھے عزت حاصل ہو جائے, دوسروں کو نہ حاصل ہو. فلاں کو حاصل کیوں ہے, اس میں ٹانگیں کھینچو. یہ جذبہ جو ہے اس کو جیتنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پنجابی نے جیت گیا, دوسروں شکست دیتی اور خود پیچھے رہنا, دوسروں کو عزت دینا, خود چھپنا, دوسروں کی تشہیر کرنا, یہ ہارنا ہے. کیا ہے جی؟ وہ ہارنا سمجھتے ہو؟ جی بولو. جی جی ماشاءاللہ. اس پر شعر ہے کہ یہ ہارنا بہت بڑی چیز ہے. جتن جتن سکھیا ان ہارن سکھ فقیرہ. سمجھائی؟ جتن جتن سکھیا ان ہارن سکھ فقیرہ. جتن دام الکوٹی ناہی ہارن دام الہیرہ. ہیرے دام لکھ ہزارہ کاٹنا ایک کثیرہ. جے ہارن نہیں سکھیا وہ بے مرشد بے پیرہ. مرشدین برحق ہے وہ عاجزی ہی سکھاتے ہیں, چھوٹا ہونا سکھاتے ہیں. شہرت کا جذبہ ٹھیک نہیں. ہمارے مولانا فیض اللہ اکبر مولانا علی میاں ندوی آئے ہوئے لاہور میں. اس سے پہلے ہنس کا بیان کو ہنسنے کی بات بڑی اچھے انداز سے بتائی. ساری باتیں بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. فرمانے لگے شہرت کی طلب نہ کرو, شہرت کا نقصان مجھ سے پوچھو یا علی میاں سے پوچھو. بے آرام ہونا پڑتا ہے, اپنے حرام کو قربان کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ اخلاص عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے لیے وقف کریں, گناہوں کو چھوڑ دیں. آپ ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیے. طاہر بلال بھی کوئی بڑے پیسے ہوئے یہ تو جن مرضی لو. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وعلى وسلم. اللہ پاک جو کلام پاک پڑھا گیا اپنے فضل سے قبول فرما. اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو